سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں، مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں ہے اردو۔ شاعری ہو یا تصنیف، عوام الناس کے دل کو وہی پسند آتی ہے جس میں ندرت، فصاحت، بلاغت اور جدت پائی جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے شاعر اصناف سخن میں سے جس صنف کے اشعار میں ثنائے بدائع کا استعمال کرتے ہیں انہیں صنعتیں بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کے ذریعے مصنف و شاعر اپنے کلام کو خوشنما اور دلچسپ بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم شاعری میں استعمال کی جانے والی ایسی ہی صنعتوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ شعر کی مختصراً تشریح و مفہوم۔ شاعر اپنے چشم تصور سے گزرے ہوئے دنوں کو دیکھنے کا خواہشمند ہے، اور اسی لیے وہ گردش ایام یعنی گزرتے ہوئے دنوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں تاکہ وہ دوبارہ وہی صبح و شام دیکھ سکے جو کبھی ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس شعر میں علامہ اقبال نے دو لفظ صبح اور شام کا استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی جب کبھی کوئی شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے تضاد الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کی ہے۔ صنعت تضاد کی تعریف ہم آسان الفاظ میں کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب کبھی مصنف اپنے کلام میں یا شاعر اپنے اشعار میں دو ایسے الفاظ کا برملا استعمال کرے جو معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد یعنی الٹ ہوں، تو اس ترکیب کو اردو شاعری کی اصطلاح میں صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس کی دیگر مثالیں کچھ اس طرح ہیں، جیسے شاید کہ زمیں ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ اس مثال کے ذریعے بھی آپ صنعت تضاد کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس شعر میں شاعر نے زمین اور فلک جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد یعنی الٹ ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر میں بھی دو لفظ جنت اور جہنم استعمال ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تضاد کی ایک عمدہ مثال ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر نے پست یعنی نیچے اور بالا یعنی اوپر جیسے دو الفاظ استعمال کیے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے اس شعر میں بھی صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ امید اور نا امید جو کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایسے الفاظ اس شعر میں استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ شاعر ایک شعر میں صرف ایک ہی صنعت کا استعمال کرے، بلکہ شاعر کبھی کبھی ایک ہی شعر میں ایک سے زائد صنائع بدائع کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور یہ ہنر بہت کم شعراء کرام کے پاس ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی ایک صنعت کے استعمال کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم الفاظ میں اپنی بات کو خوبصورت پیرائے میں بیان کرنا، اس لیے واضح ہو کہ ایک شعر میں ایک صنعت کا استعمال کرنا ہی کافی مشکل کام ہے۔